ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں علماء و مشائخ کے تعارف کی اگلی قسط میں حاضر ہیں، اور آج شخصیت ہیں حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ معلومات جو ہیں یہ محترم حافظ محمد مسعود اشرف قصوری آپ نے لکھی ہیں، تحریر کی ہے، اور ماہنامہ نور اسلام شرق پور شریف، یہ شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے پر مشتمل جو رسالہ ہے، مارچ 2023 اس میں یہ انہوں نے لکھا اور چھاپا ہے۔ ہم وہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے عنوانات بنائے ہیں اپنے مضمون کے، ہم بالکل جس طرح انہوں نے یہاں پر لکھا ہے ہم ادھر سے ہی آپ کی خدمت میں پڑھ کر پیش کریں گے۔ ایک قبلہ حضرت صاحب کے عرس مبارک پر یا 22 رمضان المبارک میں کسی سال فقیر کی دعوت پر یہ یہاں ہمارے اٹک آستانہ عالیہ فیض آباد شریف میں بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے خطاب فرمایا تھا، تو اسی وجہ سے ہم ان کا بھی تعارف کرانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابتدائی حالات: آپ 1944 عیسوی 1362 ہجری میں الحاج میاں اللہ دین صاحب ارائیں کے گھر موضع ہری ہر ضلع قصور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ دینی ذوق رکھنے والی خاتون تھیں، پنجابی کی لکھی ہوئی دینی کتابیں پڑھتی رہتی تھیں۔ آپ کے والد ماجد کو قرآن پاک کا ایک پارہ زبانی یاد تھا۔ علامہ تابش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک گھر میں پڑھا۔ جمعہ کے دن بڑے بھائی الحاج محمد دین کے ساتھ قصور شریف جاتے۔ مناظر اسلام حضرت علامہ محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مولانا الحاج محمد شریف صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر سن کر دین متین کی مزید محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں اپنے گاؤں میں پہلا جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرایا۔ 7ویں جماعت میں تھے کہ دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق بڑھا، تو ہر وقت اپنے ہی ایک مصرع کا وظیفہ کرنے لگے جو درج ذیل ہے: پاویں فیل ہواں پاویں پاس ہواں ڈیرا درس دے وچ جا لاونا اے، پاویں فیل ہواں بھاویں پاس ہواں ڈیرا درس دے وچ جا لاونا اے۔ تعلیمی استعداد: آپ نے لوئر مڈل سکول برج کلاں سے وظیفے کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک کا امتحان ہائی سکول گنڈا سنگھ سے پاس کیا اور 1957 میں خود ہی دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور جا کر داخلہ لے لیا، اور 1963 میں فارغ التحصیل ہوئی۔ تاہم دستار فضیلت اور سند فراغت کی سعادت 1965 میں حاصل ہوئی۔ حضرت علامہ
مولانا الحاج ضیاء القادری بدایونی شاعر آستانہ دہلی نے اس موقع پر طویل نظم لکھی جس کے مقطع میں تاریخ فراغت نکالی۔ منشائے محمد کو منشائے خدا سمجھا، تاریخ ضیاء کیے ابرار شریعت آپ نے دوران تعلیم مندرجہ ذیل حضرات سے اکتساب علم و فیض کیا۔ حضرت فقیہ اعظم مولانا الحاج ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی اشرفی محتمم دارالعلوم حنفیہ فریدیہ، حضرت علامہ مولانا ابو الدیاء محمد باقر دیاء النوری صدر مدرسین، حضرت مولانا ابو الانعام محمد رمضان محقق النوری، حضرت مولانا صاحبزادہ ابو الفضل محمد نصر اللہ صاحب نوری، حضرت علامہ ابو البقاء محمد حبیب اللہ نوری رحمہ اللہ تعالی، حضرت علامہ ابو الاسد محمد ہاشم علی صاحب نوری مدد ذلہ۔ 1972 میں مسجد نبوی شریف میں حضرت فقیہ اعظم سے بخاری شریف کا دوبارہ درس لیا اور سند خاص حاصل کی۔ مدینہ منورہ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی خلیفہ حضور اعلی حضرت محدث بریلی قدس سرہما سے دلائل الخیرات کی اجازت حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ عادات و اطوار۔ دارالعلوم کے طلباء باری باری چند مخصوص گھروں سے کھانا لایا کرتے تھے، چنانچہ علامہ محمد منشا تابش قصوری رحمہ اللہ ابھی دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے کہ انہیں بھی کہا گیا کہ وہ گھروں سے روٹیاں لائیں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم تک پہنچی تو انہوں نے قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ انہوں نے انکار کیوں کیا۔ قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب عرض کیا کہ ان کا ارائیں خاندان سے تعلق ہے، ان کے والدین نے ان کو مانگنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ اس پر استاد محترم نے فرمایا اس کا تعلق ابھی ارائیں خاندان سے ہے، لہٰذا انہوں نے قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گھروں سے روٹیاں لانے سے مستثنا قرار دیا۔ ہر دل عزیزی۔ علامہ محمد منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی خداداد صلاحیتوں، اساتذہ کرام سے والہانہ محبت و عقیدت کی وجہ سے ہر دل عزیز ہو گئے۔ علم حاصل کرنے کی لگن کی وجہ سے دارالعلوم سے بہت کم چھٹیاں کرتے تھے۔ انہوں نے تمام عرصہ تعلیم میں صرف 17 چھٹیاں کی۔ ایک دفعہ علالت کی بنا پر رخصت لے کر گھر چلے گئے تو کچھ دنوں بعد ان کے استاد محترم نے ایک خط ارسال کیا اور اس میں تحریر کیا کہ وہ انتظار میں تھے کہ تم جلد آ جاؤ گے، کیونکہ دیدن روئے عزیزاں روئے جہاں تازہ کند۔ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ 13 اپریل 1966 کے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ اقتباس از نامہ حضرت محمد نور اللہ رحمہ اللہ تعالی عزیز القدر منشائے من سلمہ 16 دسمبر 1964 کے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا: فرزند عزیز القدر مولانا محمد منشا تابش سلمہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، آج جب فقیر آپ کے لیے سراپا انتظار تھا، چودھری محمد دین صاحب آپ کا خط لے کر آ گئے۔ بڑی تکلیف ہوئی اور دلی دعا ہو رہی ہے کہ آپ کو صرف طالب علم ہی تصور نہیں کرتا بلکہ خصوصی فرزند ارجمند جانتا ہوں۔ اہل محبت کا قول ہے: دیدن روئے عزیزاں روئے جاں تازہ کند۔ حج و زیارات۔
والدین، اساتذہ اور بزرگوں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ آپ کو 1972 میں حج و زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر 1979-79 میں والدہ ماجدہ رحمہ اللہ تعالی کے ہمراہ والد ماجد رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے حج بدل کیا، ٹھیک، اور 1994 میں پھر حج کعبہ و زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے۔ اس دفعہ حرمین طیبین میں ہم مولانا حافظ محمد مسعود اشرف قصوری اور مولانا محمد منشا تابش قصوری زیادہ تر اکٹھے رہے، کیونکہ راکم مولانا حافظ محمد مسعود اشرف قصوری کو بھی اسی سال دوسری بار حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ بیعت و خلافت و اجازت۔ آپ 1971 میں حضرت شیخ الاسلام الحاج الحافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی کے دست مبارک پر بیعت ہوئی۔ 18 صفر المظفر 1416 ہجری 17 جولائی 1995 کو پیر طریقت بدر اشرفیت حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی مد ظلہ نے سلطان التارکین حضرت پیر اشرف جہانگیر سمنائی رحمہ اللہ کے سالانہ عرس مقدس کی عظیم الشان تقریب سعید میں آپ کو سلسلہ اشرفیہ چشتیہ اور سلاسل اربعہ کی خلافت و اجازت سے نوازا گیا۔ آپ کو آستانہ عالیہ کھچوچوی شریف کا خصوصی جبہ اور مخصوص دستار کے ساتھ سند بھی عنایت فرمائی گئی۔ نیز آپ کو ریحان ملت حضرت علامہ ریحان رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کی اجازت و سند خلافت سے بھی نوازا۔ رسالہ فیض الرسول جاری کرنے کی تجویز۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ طالب علمی سے لے کر اب تک پاک و ہند کی مشہور شخصیات کے ساتھ مراسلت جاری رہی۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم فیض الرسول براؤن شریف یوپی بھارت کی انتظامیہ کو تجویز پیش کی کہ اس ادارے کی طرف سے ماہنامہ فیض الرسول جاری ہونا چاہیے، جسے انتظامیہ نے منظور کر لیا، اور یہ رسالہ آج بھی دین مسلک کی گراں قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔ نشر و اشاعت۔ ہندوستان کے اہل سنت علماء کرام کی مطبوعات منگوا کر پاکستانی اداروں کو فراہم کرتے رہے اور پاکستانی مطبوعات وہاں بھیجتے رہے۔ اس طرح علماء کرام اہل سنت میں اشاعتی سطح پر ایک انقلاب برپا کیا۔ علامہ ارشد القادری صاحب کی شورى آفاق تصنیف رئیس التحریر کی پاکستان میں اشاعت کا صحرا بھی علامہ محمد منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے۔ ایک اور مشہور کتاب زلف و زنجیر کے نام سے مرتب فرما کر علامہ ارشد القادری صاحب کے نام سے از خود ہی شائع کی، جو بھارت میں لال زار کے نام سے طبع ہو چکی ہے اور اب پاکستان میں ہر دو نام سے شائع ہو رہی ہے۔ علامہ محمد منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ سے مرکزی مجلس رضا لاہور کے روئے رواں تھے۔ یاد رہے کہ رضا اکیڈمی مختصر عرصے میں 300 سے زائد کتابیں عربی، انگلش، فارسی، اردو اور پنجابی میں شائع کر چکی ہے۔ نائب ناظم سے ناظم اعلیٰ۔ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور کا ایک شعبہ حزب الرحمن ہے، جس کی طرف سے ماہنامہ نور الحبیب شائع ہوتا ہے۔ اس رسالہ کے ابتداء میں علامہ محمد شریف نوری قصوری رحمہ اللہ اس کے ناظم اعلیٰ اور علامہ محمد منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ علیہ نائب ناظم تھے۔ تابش صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے اور آخری سانس تک اس ادارے کے ناظم اعلیٰ رہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اداروں اور مشائخ اعظام کے ساتھ وابستہ رہے اور فی سبیل اللہ خدمات انجام دیتے رہے۔ درس و تدریس۔ علامہ تابش قصوری رحمۃ اللہ علیہ 1983 سے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے شعبہ فارسی کے استاد اور شعبہ نشر و اشاعت کے ناظم اعلیٰ رہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی نے وصال سے 3 سال قبل جامعہ ظفریہ مرید کے میں خطابت کے منصب پر مقرر فرمایا۔
آپ نے مرید میں مکتبہ اشرفیہ قائم کیا جو دین اور مسلکی لٹریچر کی اشاعت و تقسیم میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ نیز سنی علماء کونسل مرید کے صدر تھے۔ تصانیف: علامہ صاحب کی متعدد تصانیف زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں اور بعض کے تو کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ان تصانیف کے نام یہ ہیں: اغیثنی یا رسول اللہ، ترجمہ موتی امام محمد، دعوت فکر، اس کا عربی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، محمد نور، جامع نظامیہ رضویہ کا تاریخی جائزہ، جامع نظامیہ رضویہ کا تحریک نظام مصطفیٰ میں کردار، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب آفرین پیام، نورانی حکایات، نذرانہ عقیدت بحضور فقی اعظم، گلزار رحمانی، تذکرۃ الصدیق، مطالب القرآن، قرآنی آیات کی مختلف موضوعات کے اعتبار سے مبسوط فہرست جسے کنز الایمان کے ساتھ چاند کمپنی لاہور نے شائع کیا، انوار امام اعظم، محفل نعت، مجموعہ نعت، حسن عبادت، حافظ مسعود اشرف قصوری اشرفی قاعدہ وغیرہ غیر مطبوع ان کے علاوہ ہیں۔ نزہۃ المجالس کا ترجمہ علامہ محمد تابش قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور یہ کتاب قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب 9ویں صدی ہجری کے ممتاز عالم دین کی شورۂ آفاق تصنیف ہے۔ پاک و ہند کے سنی علماء کرام میں سے اس مقبول و محبوب کتاب کا اولین ترجمہ کرنے کی سعادت بھی علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی۔ ترجمہ کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اب پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی کئی ادارے شائع کر رہے ہیں۔ اولاد: اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل عمیم سے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: محمد محمود احمد قصوری، حافظ مسعود اشرف قصوری۔ محمد محمود احمد کا نام پروفیسر محمد ایوب قادری قصوری نے تجویز کیا۔ حافظ مسعود اشرف قصوری قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ایم اے، بی ایڈ، ایم ایڈ اور فاضل درس نظامی ہیں۔ دونوں صاحبزادیاں اچھی خاصی علمی استعداد رکھتی ہیں۔ اخلاق حسنہ: آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار کرنے والے انسان تھے، نہایت سادہ زبان میں بات کرتے تھے، نہایت ملنسار تھے، نہایت نفیس طبع انسان تھے، سفید سادہ لباس زیب تن کرتے، سادگی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کے پاس اکثر لوگ اپنے دینی مسائل لے کر آتے تھے اور وہ بڑے سادہ الفاظ میں ان کے مسائل کا حل نکالتے تھے اور سائل خوش ہو کر جاتے تھے۔ آپ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے تھے۔ راکم پر شفقت: راکم السطور ڈاکٹر نذیر احمد شرک پوری کہ اکثر ان سے ملاقات ہوتی۔ میں جب بھی ان کو ملنے کے لیے جامع نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ لاہور جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے اور طالب علموں سے میرا بار بار تعارف کراتے۔ جب آپ جامعہ سے فارغ ہو گئے تو ان سے ٹیلی فون پر رابطہ رہتا۔ جب ان سے خیریت دریافت کی جاتی تو وہ فرماتے میں ٹھیک ہوں، کبھی کوئی شکوہ زبان پر نہ لاتے۔ میری ساری کتابوں پر انہوں نے میرے مختصر حالات لکھے ہیں جو نشان منزل کے عنوان سے شائع ہوتے ہیں۔ یہ ان کی میرے ساتھ محبت اور علم دوستی کا ثبوت ہے۔ میں نے ان سے بہت سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی بے حساب رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔